استخارے کیے, پازیٹیو آنسرز بھی آئے, نیگیٹو آنسرز بھی آئے. جہاں پازیٹیو آیا میں نے وہاں پر بھی جا کے جاب کے لیے اپلائی کیا, لیکن میری جاب نہیں ہوتی اور لوگ مجھے تانے دیتے ہیں کہ یہ نکمہ ہے, ہڈ حرام ہے, یہ کام نہیں کرنا چاہتا. اور باقاعدہ ان کی ایک روتے ہوئے کال تھی, تو کیونکہ وہ آن ایئر نہیں آ سکتے تھے اس آواز میں, تو انہوں نے یہ کہا کہ مفتی زاہد صاحب سے پوچھے کہ میں کیا کروں, کیونکہ ایک سپاٹ پر آ کر مجھے یہ فیل ہوتا ہے نعوذ باللہ کہ مجھے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لینا چاہیے. استغفر اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ جو ان کا سوال ہے کہ استخارے میں پوزیٹیو نظر آنا, پھر آگے جو رزلٹ ہے وہ منفی انداز میں نظر آنا, نیگیٹو انداز میں نظر آنا, یہ دیکھیں آپ اس کو اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ آزمائشات, امتحانات, اور یا اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں میں زیادہ تر قصوروار اپنے نوجوانوں کو قرار اس لیے ہوں کہ میرے پاس اس طرح کی سینکڑوں مثالیں ہیں کہ کہتے ہیں جی کام نہیں لگ رہا, دعا کریں. میں ان کو وظیفے بھی بتاتا ہوں, نماز پر بھی لگا دیتا ہوں. کہتے ہیں جی نہیں مل رہا. تو جب میں نے ان سے بیٹھ کے ذرا تفصیلاً بات چیت کی, میں نے کہا بھائی بتائیں تو صحیح آخر کام آپ کیوں نہیں لگتا آپ کو. کہتے ہیں جی مجھے میرے مطلب کا کام نہیں مل رہا. ایک ہوتا ہے اپنے مطلب کا کام ڈھونڈنا, ایک ہوتا ہے کوئی سا بھی کام مل جانا, ایک ہوتا ہے کام کا نہ ملنا. یہ دو الگ الگ باتیں ہیں, الگ الگ بحثیں ہیں. اس کو میں ذرا میرے مصطفیٰ کے انداز اور حدیث سے جوڑ دیتا ہوں. حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آئے نا, تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں بے روزگار بھی ہوں, بڑا غریب بھی ہوں, اور یہ حدیث پاک بخاری مسلم کے اندر موجود ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کے پاس کیا چیز ہے. یہ میرا جواب ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جن کو تھوڑی سی مشکلات آتی ہیں, تو ہم چونکہ مسجد میں ہوتے ہیں, مسجد میں آ کر سوالات کرنا شروع کر دیتے ہیں, جی میں بڑا پریشان ہوں میری مدد کریں. وہ اپنا حق سمجھتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ بھیک مانگنا, سوالات کرنا شروع کر دیتے ہیں, حق سمجھتے ہیں, کہتے ہیں جی میں کیا کروں, کہاں جاؤں. وہ پھر خودکشی تک چلے جاتے ہیں, جی میں یہ کرتا ہوں, جی میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. آپ دیکھیں حضور کی بارگاہ میں سوال کرنے والے میرے مصطفیٰ کے غلام صحابی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا کہ آپ کے پاس کیا چیز ہے. تو میں اس کو دو جملوں میں بات ختم کر دوں. انہوں نے جواب کہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جاؤ کلہاڑی خریدو, کلہاڑی, اور کلہاڑی خرید کر جاؤ, جنگلوں کا رخ کرو, وہاں جا کر درختوں کی لکڑیاں کاٹو, اور وہ لکڑیاں کاٹ کاٹ کر بیچو, اور اسی سے اپنا گزر بسر کرو. میرے آقا یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ صحابی آ گیا ہے, یہ مال لو اور جاؤ اپنے معاملات بہتر کرو. میرے آقا کے آگے کس چیز کی کمی تھی؟ سرکار نے ان کو مانگنا نہیں سکھایا بلکہ خودداری سکھائی ہے. اور میرے آقا نے فرمایا کام تو کام ہے نا, اگر آپ کو مطلب کا کام نہیں مل رہا. ایک صحابی اگر جنگل میں جا کر درختوں کی لکڑیاں کاٹ کر اپنا گزر بسر کر سکتے ہیں, اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم شخصیت جو کہ امیر المؤمنین بھی ہیں, خلیفہ بھی ہیں, آپ کے لیے بیت المال سے آپ کا مال کا تعین بھی کیا گیا, لیکن آپ پھر بھی بازاروں میں جا کر کاروبار کرتے ہیں, اپنی پشت پر سامان اٹھا کر لے کے جاتے ہیں, بیچتے ہیں, اپنے بچوں کا اہل و عیال کا خرچہ اٹھاتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کیا صدیق اکبر سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ صدیق کیا میرے مصطفیٰ کے صحابہ سے بڑا کوئی شان والا ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں جی میں تو مینیجر رہا ہوں, تو میں نیچے والے عہدے پر کیسے کام کروں. میں چونکہ سپروائزر رہا ہوں, تو میں وہاں پر جا کر ایک عام مزدور کی طرح کیسے کام کروں, ایک عام ورکر کی طرح کیسے کام کروں. اسلام نے یہ کہا کہ اگر آپ کو آپ کے مطلب کا کام نہیں ملتا, آپ کے خواہشات کا کام نہیں ملتا, جائز اور حلال کام ہونا چاہیے. خدا کی قسم اگر آپ کو کسی جگہ پہ وقت نے آ کر لا کے کھڑا کر دیا کہ آپ وہاں جا کر ایک مزدور کی طرح, ایک لیبر کی طرح کام کرتے ہیں, آپ کام جا کر کریں, کسی کے آگے سوال بھی نہ کریں اور کسی کے آگے اپنی محتاجی بھی بیان نہ کریں, آپ اس کام میں لگے رہیں, اللہ تعالیٰ اسی کام سے آپ کو عروج کی طرف لے جائے گا.